बड़े ही अच्छे आज हमारे गेस्ट हैं, हमारे साथ फ़हीम अहमद साहब मौजूद हैं और फिटनेस से बड़ा अच्छा इनका एक लिंक है, हर तरह की आपको चीज़ें कंसल्ट कर सकते हैं, आप इनसे कुछ भी पूछ सकते हैं, तो इनकी तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। वेरी वार्म वेलकम आपको, आप हमारे पास आए, आप हमारे वक्त की ज़रूरत है आजकल आप जैसे लोग इवन हमारे लिए ज़रूरी है। अच्छा भाई मुझे ये बताएं कि एक बड़ा ही कि क्योंकि मैं समझती हूँ, क्योंकि मेरा पर्सनली बड़े जिम वालों से पाला पड़ा हुआ है, मैं बस छोड़ ही दें आप लोग। अच्छा मैं आपको बताती हूँ कि मुझे ये बताएं कि आजकल एक बड़ी चीज़ है कि अगर 4 दिन आप जिम में लगा लेना, कोई आम बंदा भी, आपको ट्रेनिंग भी नहीं है, आपके पास कोई डिग्री भी नहीं है, तो 10वें दिन आप देखते हैं उसका अपना मतलब उसी मार्केट में एक जिम खुला हुआ होता है। एक ये बड़ी भाई बुरी चीज़ हो रही है, लेकिन हम आपको तो जानते हैं क्योंकि आपके पास डिग्रीज हैं, आपने प्रॉपर आपने चीज़ों को समझा हुआ है, किया हुआ, तो आप उसी लिहाज से कंसल्ट करते हैं। तो मुझे बताइएगा कि आप क्या क्या चीज़ें कंसल्ट करते हैं, फिर मैं आती हूँ ज़रा ख़वातीन के मसाइल की तरफ। जी प्राइमरीली तो मैं फ़िटनेस कंसल्टेंट हूँ, जिसमें आपकी ओवरऑल फिटनेस ट्रेनिंग और आपकी न्यूट्रिशनल नीड्स को ये सारा मैं कवर कर रहा होता हूँ। और ओवरऑल जिस भी तरह की जनरल पब्लिक के टारगेट्स होते हैं, किसी का फ़ैट लॉस है या मसल गेन है या इवन एथलेटिक परफॉर्मेंस भी है, तो उसको भी हम कवर कर रहे होते हैं। अच्छा फ़हीम साहब, वैसे पहले तो मैं आपको बहुत अप्रिशिएट करूंगा कि ये कल्चर पाकिस्तान के अंदर है ही नहीं एज़ कम्पेयर टू द वेस्ट कंट्रीज़। वहाँ पे 80 साल की औरत और मर्द भी बड़ा जिम होलिक होते हैं, वर्कआउट्स करते हैं, रनिंग्स करते हैं, जॉगिंग्स करते हैं। हमारे यहाँ खाने पीने पे ज़्यादा जोर डाला जाता है और इस तरह के जिस तरह से आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस तरह का कम ही कल्चर है। पर तो सबसे पहले तो आपको अप्रिशिएट ही करूँगा। दूसरा मुझे थोड़ा सा ये बताएं कि जो आप काम कर रहे हैं, अब हमें जिम्स के अंदर हमें जिम ट्रेनर्स मिल जाते हैं, डाइट की सूरत में न्यूट्रिशनिस्ट मिल जाते हैं, आप दोनों में एक ही पैकेज हैं। आप क्या सर्विसेज देते हैं अपने बंदे को और क्या लोग आपके पास क्यों आए, क्या ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, वो हमें बताएं। जी बिल्कुल, जैसे आपने अपने सवाल में ज़िक्र किया कि 2 प्राइमरी चीज़ें हैं, एक ट्रेनिंग और एक न्यूट्रिशन। जब आपको मैं अल्हम्दुलिल्लाह चूँकि दोनों पे इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस रखता हूँ, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट भी हूँ, तो मेरे पास जो क्लाइंट्स होते हैं कंसल्टेंसी के लिए भी या इवन पर्सनल ट्रेनिंग के लिए भी, तो मैं उनको पूरा ट्रेनिंग प्रोग्राम प्रिस्क्राइब करता हूँ और उसके साथ साथ उनकी जो भी न्यूट्रिशनल नीड्स हैं, चाहे वो A to Z पूरा डाइट प्लान डिज़ाइन करना हो या रीअलाइन करना हो उनकी करंट डाइट को, तो वो मैं उस सारों को कवर कर रहा होता हूँ। सही। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि हम कुछ वो कॉमन क्वेश्चन की तरफ आते हैं जो ज़ाहिर बात है सबके होते हैं, खासकर एक पेट का बड़ा मसला है और लेडीज़ को बड़ा होता है, कहते हैं हम लेग रेस भी कर रहे हैं, हम क्रंचेस भी कर रहे हैं, हम तो जी बहुत कुछ करते हैं, बट पेट की चर्बी नहीं कम हो रही, पेट कम नहीं हो रहा, पैंट पैन पहन के देख रही होती हैं कि शायद कहीं से इंच कम हो गए हो, बट नहीं हो रहा होता। तो इसकी वजह क्या होती है? क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि कुछ लोगों की ब्लॉटिंग बहुत ज़्यादा होती है स्टमक में, आई नो, और कुछ लोगों का फैट ऐसा होता है कि वो जल्दी नहीं जाता, तो इसकी मेन रीज़न क्या होती है जो उनका वो फैट नहीं कम हो रहा होता? सबसे पहले तो समझने की बात यह है कि इस क्वेश्चन में जिस कॉन्सेप्ट की तरफ इशारा है ना कि लेग रेजेस या क्रंचेस करके पेट कम नहीं हो रहा, इसे स्पॉट रिडक्शन कहते हैं। स्पॉट रिडक्शन का मतलब है कि किसी ख़ास जगह से आप चाह के चर्बी कम कर लें, ऐसा मुमकिन नहीं है, ये एक मिथ है। सो इसलिए पेट की एक्सरसाइज से पेट कम नहीं होगा और इसका ये मतलब भी नहीं है कि आपने पेट की एक्सरसाइज नहीं करनी। पेट की एक्सरसाइजेज आप करेंगे ताकि आपका जो पेट का मसल है रेक्टस एब्डोमिनस वो डेवलप हो, बाकी मसल्स की तरह उसकी स्ट्रेंथनिंग भी ज़रूरी है। अब आते हैं इस तरफ कि कम कैसे होगी पेट की चर्बी। मिड सेक्शन आपका जो यानी जो पेट वाला एरिया है, ये सबसे बड़ी जगह है फैट के एक्यूमुलेट होने के लिए, इसलिए अक्सर लोगों की यहाँ फैट जमा होती है। फैट लॉस के केस में दो एंड्स होते हैं डिफरेंट, एक है सिम्टम और एक कॉज है। सिम्टम ये है कि आपकी फैट स्टोर हुई हुई नज़र आ रही है, जिसको आप केटर करने के लिए एक्सरसाइज कर रहे हैं, डाइटरी चेंजेस कर रहे हैं। कॉज ये है कि ये फैट स्टोर क्यों हो रही है या किसी दूसरे की निस्बत ज़्यादा क्यों हो रही है। हम अक्सर ये ऑब्जर्व करते हैं और कहते हैं कि फ़लाँ तो 10 रोटियां खा जाता है, उसे कुछ नहीं होता, मैं आधी रोटी भी खाऊं तो मेरा पेट निकल आता है। इसका मतलब है क्योंकि कॉज भी है, उस कॉज को एड्रेस करने के लिए हम कोशिश करते हैं कि क्लाइंट का मेटाबॉलिक रेट या उसका सादे अल्फाज में कहूँ कि उसकी खुराक को यूटिलाइज करने का जो रेट है उसको बढ़ाया जाए। और इसके लिए ज़रूरी है कि वो शख्स स्ट्रेंथ ट्रेनिंग यानी कि वेट्स अपनी कैपेसिटी में रहते हुए वेट ट्रेनिंग भी ज़रूर करे अलोंग विद प्रॉपर डाइट एंड कार्डियो। अच्छा एक और क्वेश्चन है कि ज़ाहिर बात है जब आप एक्सरसाइज की तरफ आते हैं या डाइट की तरफ आते हैं
تو ایک جو ہمیشہ ایشو ہوتا ہے سب سے پہلے کہ آپ کا جو چہرہ ہوتا ہے نا، جب ظاہر بات ہے وہ جب کم ہونے لگ جاتا ہے یا کچھ بھی، تو آپ کا ایک جو فیس کی رونق ہوتی ہے نا وہ ختم ہونی شروع ہو جاتی ہے. آپ کے پمپلس نکل آتے ہیں، آپ کے ہلکے پڑنے لگ جاتے ہیں. کچھ لوگ تو ڈائٹ کے بعد اللہ معاف کرے وہ دل کرتا ہے کہ بھائی تم پہلے ٹھیک ہے، تم ڈائٹ نہ کرتے کم از کم. تو ایک یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے. اور خاص کر کئی ٹرینرز بھی ایسے ہیں جو کہتے ہیں جب آپ نے فروٹس بھی نہیں کھانے، اب آپ فروٹس بھی چھوڑ دیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ کہیں نہ کہیں آپ کو خوبصورت رہنے کے لیے نا فروٹس کی ضرورت پڑتی ہے. قدرتی کچھ تو ہمیں چاہیے نا. اور جب وہ بھی بند کروا دیتے ہیں تو پھر بیچاری عورتیں کہاں جائیں؟ چلے مرد کا تو گزارا ہو جائے گا، عورتوں کا گزارا بڑا مشکل ہے. تو انہیں پھر کیا کرنا چاہیے؟ یہ بہت ہی اہم کوشچن ہے آپ کا کہ جب کوئی ڈائٹنگ سو کالڈ ڈائٹنگ انورٹیڈ کوماز میں جاتا ہے تو اس کے بعد وہ کچھ اور ہی بن کے نکل جاتا ہے، اسپیشلی وہ اپیرنٹلی. یہ اس لیے ہوتا ہے کہ ہم کوئی لمٹ سیٹ نہیں کرتے. ہم کھانا جب کٹ ڈاؤن کرنے پہ آتے ہیں تو بے تحاشائی بغیر کسی لمٹ کے جاتے ہیں. اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر اس چیز کو اوائڈ کرنا ہے تو کوئی لمٹ بھی ضرور ہوگی. جی بالکل ہے لمٹ. آپ کو سب سے پہلے اپنی مینٹیننس کیلریز کیلکولیٹ کرنی ہوتی ہیں. مینٹیننس کیلریز وہ ہیں کہ ڈیلی اپنی ایک دن کی ایکٹیویٹیز پرفارم کرنے کے لیے آپ کو کتنی انرجی چاہیے. انٹرنیٹ پہ بے شمار آپ کو کیلکولیٹرز مل جائیں گے جس میں آپ اپنی ایج، ہائٹ اور ویٹ وغیرہ انٹر کر کے اپنی مینٹیننس کیلریز آپ کیلکولیٹ کر لیں گے. آپ نے ان مینٹیننس کیلریز میں سے 100 سے لے کے 400 کیلریز کا میکسیمم ڈیفیسٹ دینا ہے. یعنی 100 سے 400 کی کمی کرنی ہے، اس سے زیادہ نہیں. جب آپ 400 سے زیادہ کیلریز کا ڈیفیسٹ دیں گے ڈیلی بیسس پہ تو سب سے پہلے آپ مسل میس لوز کریں گے، جو کہ کسی بھی صورت ہمارا ٹارگٹ نہیں ہے. اور اس کے ساتھ یہ چہرے کی رونق یا نیوٹریشنل ڈیفیشنسیز، کیونکہ یہ بات بڑی غور طلب ہے کہ جب آپ کاربوہائیڈریٹس یا فیٹس یا پروٹینز کم کرتے ہیں تو اسی خوراک میں جڑے مائکرو نیوٹرینٹس یعنی کہ وائٹامنز اور منرلز اس سے بھی آپ باڈی ڈپرائیو ہو جاتی ہے کیونکہ آپ کھا نہیں رہے تو وہ بھی نہیں مل رہے آپ کو. اب اس کی وجہ سے جو اسمال لیول پہ فنکشنز ہیں، ایون سیلولر لیول پہ آپ کے باڈی کے اندر، وہ سب ڈسٹرب ہوتے ہیں along with your metabolism. تو اس کی بے رونقی، ریورس فنکشن شروع ہو جاتا ہے. آپ کمزوری اور آپ لو انرجی، یہ سب اس کے شاخسان ہیں. اچھا ویسے ایک سوال آن دی ادر ہینڈ سائڈ ویئر وی ہیو پیپل ود ایکسٹرا فیٹ، وی ڈو ہیو پیپل ہو آر سپر سلم ایز ویل، جو بہت ہی زیادہ پتلے ہیں خاندانوں میں ہوتے ہیں. ان کو بلکہ بندہ کہتا ہے یار کچھ کھا لیا کہ نہ ان سے کھایا جاتا ہے. حالانکہ وہ کھا رہے ہوتے ہیں، وہ بہت کم کھا رہے ہوتے ہیں. خاندان میں ایسی لڑکیاں وہ بھائی دودھ فریج میں ڈبے پڑے ہوتے ہیں کھا جاتی ہیں، ملائیاں کھا جاتی ہیں، چھوٹے گوشت کے پلیٹیں بھر بھر کے کھا رہی، پر اتنی سی ہیں، بالکل اتنی سی ہیں. لڑکیوں کی تو سمجھ آتی ہے کہ لڑکیوں کے ٹریٹس ایسے ہوتے ہیں. کچھ میلز بھی ایسے ہیں جن کو اب ہمارے بھی دفتر میں ایک نوید جاتا ہے تو ان کو بھی میں آپ کو بریک کے بعد دکھاؤں گا، ٹھیک ہے. تو اس طرح کے کچھ میلز ہوتے ہیں کہ بہت زیادہ پتلے ہوتے ہیں، کھانا بھی ٹکا کے کھاتے ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ وہ پراپر مسل نہیں گین کر پا رہے؟ کیا آپ ان کو سجیسٹ کریں گے کہ پہلے اپنی ڈائٹ بہتر کریں؟ جم اگر جانا چاہتے ہیں تو جم میں جا کے مسلس کیسے ڈیولپ کریں؟ کیونکہ ان کی باڈی بظاہر بتاتی نہیں ہے کہ وہ گین کر رہے ہیں منرلز اینڈ آل سورٹس آف بیلنس ڈائٹ. اچھا اس میں یہ ہے کہ سب سے کامن اس کی 2 ریزنس ہیں. ایک تو some people are gifted with high metabolic rate. جینیٹکس ایک ایسی چیز ہے you cannot really fight that. تو اس پہ تو آپ چینج نہیں کر سکتے. تو یہ بھی ان خوش قسمت کچھ انسانوں میں سے ہیں کہ جو زیادہ بھی کھا لیں باڈی بڑا کوئکلی میٹابلائز کر لیتی ہے. لیکن میں ان کی بات کروں جو بہت زیادہ پتلے ہیں، میں عرض کرتا ہوں. اب دوسری جو کامن ریزن ہے وہ کوئی نہ کوئی میڈیکل کنڈیشن، جس میں سے ایک بڑا کامن ایک ہارمونل امبیلنس ہے یا ڈس آرڈر ہے جس کو ہائپر تھائرائڈزم کہتے ہیں، عام زبان میں تھائرائڈ کا مسئلہ کہتے ہیں. ان کا جو یہ گلینڈ ہے یہ زیادہ تھائراکسن پروڈیوس کرتا ہے جس کی وجہ سے، اور وہ ڈائریکٹلی لنکڈ ہے میٹابلزم سے. تو وہ بہت زیادہ بھی کھا کے بے تحاشا کوشش کے باوجود بھی they really find it very hard to put on some muscle mass. اب ان کے لیے سجیشن کیا ہے؟ ان کو obviously باقیوں سے کی نسبت تھوڑی سی زیادہ ایفرٹ پٹ ان کرنی پڑے گی، اور ٹریننگ میں بھی اور ڈائٹ پہ بھی تھوڑا سا، جیسے جو ایک سیف لمٹ ہے سرپلس کی، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ وزن کم کرنے کے لیے ایک سرٹن لیول کا ڈیفیسٹ دینا ہے، اسی طرح جب آپ گین کر رہے ہوتے ہیں تو ایک سرٹن اماؤنٹ آف سرپلس میں آپ نے کھانا ہوتا ہے. تو ان کو تھوڑا اس سے ایک سٹیپ آگے جانا پڑتا ہے. اچھا ایک بڑا مجھے ضروری سوال یہ لگ رہا ہے کہ مجھے بتائیں کہ جم اور یوگا وچ ون از بیسٹ؟ کیونکہ کہتے ہیں کہ جی جم جو ہے، جم ظاہر بات ہے جب آپ جم چھوڑتے ہیں تو پھر آپ بڑا اس ٹائم تو آپ کے اندر بڑا ایک جینی آ جاتا ہے جم میں جا کے کہ بس اب تو سب فنا ہے، بس میں ہوں اور یہ مشینری پڑی ہوئی ہے. لیکن اس کے بعد جب آپ بالکل ڈاؤن تو پھر آپ کہتے ہیں نہیں بس اب یہ نہیں. بٹ کہتے ہیں کہ پھر کیونکہ جم سے پھر آپ کو پتہ ہے باڈی اسی طرح ریورس آتی ہے، پھر وہ بڑی عجیب سی آتی ہے، ڈھلک کے آ جاتی ہے. تو یوگا بیسٹ ہے یا جم ہمیں کرنا چاہیے؟ دیکھیے ہر طرح کا جو ٹریننگ موڈ ہے نا اس کے اپنے بینیفٹس ہیں، پروز اینڈ کونز ہیں،
اور میں دونوں کو ہی انڈورس کروں گا، کیونکہ جو جم ہے، جم کو ہم کلیکٹیولی بات کریں، جم میں بھی مختلف طرح کی ٹریننگ ہے، ایک اسٹرینتھ ٹریننگ ہے، ایک پاور لفٹنگ ہے، اس طرح سے ایتھلیٹک ویٹ لفٹنگ ہے، یہ سب جم میں ہوتا ہے. اور جو یوگا ہے وہ شروع تو وہ ایز میڈیٹیشن ہوا تھا، لیکن اس کے اور بینیفٹس بھی نوٹس کیے گئے. اب تو انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ ہیں، بالکل. یوگا پہ ڈگریز اور سرٹیفکیشن آفر کرتے ہیں، یو ایس اے، یو کے. کینیسیولوجی جس کو کہتے ہیں. ایگزیکٹلی، کینیزیولوجی تو خیر باڈی موومنٹس کی اسٹڈی ہے، تو لیکن اس سے چونکہ ریلیونٹ ہے موومنٹ پہ ہی اسٹریچز ہیں. تو میڈیٹیشن یا فلیکسیبلٹی انکریز کرنے کے لیے یوگا از ویری گڈ، لیکن آپ ایک چھوڑ کے صرف دوسرے پہ فلی ریلائی نہیں کر سکتے. لیکن فار ویٹ لاس جم کی یوگا خاص کر خواتین کے لیے دونوں. اچھا، آپ کے سوال کے دوسرے حصے کی طرف میں آتا ہوں، جس میں آپ نے کہا کہ واپس آ جاتا ہے اور بری طرح سے آتا ہے. دیکھیں، اور شروع میں آپ نے ذکر کیا کہ جب ہم جاتے ہیں تو بڑے اگریسولی ہم شروع کر دیتے ہیں کہ جی یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے. اس میں سولوشن ماڈریشن ہے. جب آپ ایکسرسائز کو ایک لائف لانگ ایکٹیویٹی لے کے چلیں گے نا، کہ میں نے بھائی یہ کرنا ہے، اور ماڈریشن میں رہیں گے اتنا جو سسٹینیبل ہو فار لائف، تو آپ یو ول بی ایزیلی مینیجنگ اٹ تھرو آؤٹ یور لائف. تو یہ میری سجیشن ہمیشہ سب کو رہتی ہے، اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی یا جو کلائنٹس بھی ہیں، کہ ماڈریشن میں چلیں. آپ 6 دن مت کریں ایکسرسائز، آپ 3 دن کر لیں بھائی. آپ 1 گھنٹہ نہیں ہو رہی، آدھا گھنٹہ کر لیں. آدھا گھنٹہ ساری زندگی کرنا 1 گھنٹہ 1 ہفتہ کرنے سے بہتر ہے. سو ماڈریشن از دا کی. اچھا، سوئمنگ کے بارے میں بھی تھوڑا بتائیں. لوگ سوئمنگ بہت زیادہ میں نے دیکھے، میں نے اس کے ایکچوئل ریزلٹس آن گراؤنڈ دیکھے ہیں کہ لوگ جو سوئمنگ کر رہتے ہیں، عورتیں ہوں، بچے ہوں، خواتین، بہت زیادہ فٹ رہتے ہیں، ان کا انرجی لیول بہت اچھا رہتا ہے، ان کی ہیلتھ میں نے ویسے اوور آل ان کے چہرے پہ رونق بھی دیکھی. ذرا اس کے بھی بینیفٹس ہمارے ویورس کو اگر آپ شیئر کر سکیں، بیکاز یو آر دا بیسٹ سورس رائٹ ناؤ. جی بالکل. سوئمنگ کے 2 سب سے بڑے بینیفٹس ہیں. ایک تو موبلٹی، کیونکہ اس میں جو موومنٹ آپ کی ہو رہی تھی، اسپیشلی جو آپ کا یہ شولڈر گلینو ہیومرل جوائنٹ جس کو ہم کہتے ہیں، وہ جس طرح سے روٹیٹ کر کے موو کر رہا ہوتا ہے کنٹینیوسلی، اس سے آپ کی جوائنٹس کی موبلٹی تو امپروو کرتی ہے. دوسرا، اس سے فٹنس اس لیے انہینس ہوتی ہے کہ وہ بہت اچھی فارم ہے کارڈیو ویسکولر ایکٹیویٹی کی، یا انڈیورنس کی جسے ہم عام زبان میں کہتے ہیں. تو اس سے آپ کی جو آپ کے لنگس کی اور ہارٹ کی پرفارمنس، آپ کے لنگس کی کیپیسٹی آکسیجن کو اپٹیک کرنے کی بڑھ جاتی ہے، ہارٹ کا فنکشن بڑھ جاتا ہے، جس سے آپ بہت زیادہ کارڈیو ویسکولر لیول پہ فٹ فیل کرتے ہیں. اچھا، تھوڑا سا ہمیں کیونکہ آسان اب ہو جاتے ہیں، ذرا ایسے کوئی بیسک ٹپس ہمارے ویورس کو بتائیں جو گھر بیٹھے میری طرح کے لیزی بیڈز ہیں، کہ یار گھر بیٹھے بیٹھے کوئی ایکسرسائز کر لیں جس کی وجہ سے ریگولرلی تھوڑا سا فٹ رہا جائے. جو بزرگ ہیں تھوڑے سے، جو اتنا زیادہ آؤٹ گوئنگ نہیں ہے، ان کے لیے کیا آپ پریفر کریں گے جسٹ ٹو مینٹین دیم سیلز، یو نو، بس زیادہ خراب نہ ہو، بس اپنے آپ کو مینٹین رکھ سکیں. آسان کچھ ٹپس دیں. کھانے پینے کے بارے میں بتائیں، ایکسرسائزز کچھ ایسی بتائیں. جی، ایکسرسائزز کے حوالے سے اسپیشلی گھر بیٹھے جو نوجوان ہیں وہ باڈی ویٹ ایکسرسائزز پہ زیادہ ریلائی کر سکتے ہیں، جیسے پش اپس ہیں، پل اپس ہیں، باڈی ویٹ اسکواٹس ہے، اٹھک بیٹھک جسے عام زبان میں ہم کہتے ہیں، لیگ ریز، کرنچز، ایپس کی، یہ ڈفرینٹ ایکسرسائزز. اور اس کے ساتھ جاگنگ یا واک ایڈ کریں. آپ کے پروگرام کے توسط سے میں یہ میسج بھی دینا چاہوں گا آج کی ینگ جنریشن کو، اسپیشلی پیپل ہو آر ان ٹو دیئر ٹینز، کہ وہ اسپورٹس ایکٹیویٹی میں خود کو انڈلج کریں، اور پیرنٹس کو بھی کہ اپنے بچوں کو اسپورٹس کی طرف لے کے آئیں، بی اٹ فٹ بال اور کرکٹ اور وٹ ایور دے لائک ٹو پلے، ان کو اس طرف لے کے آئیں. وہ ایک کمپلیٹ ایکسرسائز ہے. یہ تو نوجوانوں کی حد تک بات ہوگی. باقی جو بڑی عمر کے افراد ہیں، ان کو سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ وہ کسی طرح کی اگر میڈیکل کنڈیشن یا کسی عارضے میں مبتلا ہیں تو اپنے ڈاکٹر کے مشورے کے بعد کوئی فزیکل ایکٹیویٹی شروع کریں، اور اسی انٹینسٹی پہ. فار ایگزامپل اگر کوئی کسی کو دل کا عارضہ لاحق ہے، کوئی ہارٹ پیشنٹ ہے، تو ان کو شاید ڈاکٹر ریکمینڈ کریں کہ مائلڈ سی واک بس وہ کریں. اور اسی طرح لیٹر ایج میں خواتین کو اسپیشلی آرتھرائٹس یا آسٹیوپروسس کے مسائل شروع ہو جاتے ہیں، تو ان کو گھٹنوں میں درد، وہ زیادہ چل نہیں سکتی، تو ان کو اسٹیشنری بائک جیسے ایک ریکمبنٹ بائک ہوتی ہے وہ کسی طرح گھر اویلیبل کر لیں، جو کہ جوائنٹس پہ بہت ایزی ہے. وہ آرام سے اس کو پیڈلنگ وہ کر کے اپنی ایکٹیویٹی بڑھا سکتے ہیں. اور ڈائٹری ٹپس کچھ یہ ہیں کہ سمپل کھائیں، اسٹے کلوز ٹو دا نیچر، پروسیسڈ فوڈ کو منیمائز کریں اپنی زندگی میں. آپ کوئی بھی فوڈ لیں، صرف کیلوریز نہ دیکھیں، اس کے ساتھ یہ بھی دیکھیں کہ اس میں پروسیسنگ کتنی ہوئی ہے. یہ
जितनी रॉ जो आप ये बात करें, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर ये कल्चर लैक करता है कि हम बॉटल के पीछे देखें कितनी कैलोरीज हैं, कितने न्यूट्रिशन है, क्या क्या शुगर लेवल। ये वेस्ट में पाया जाता है कि वो एक एक चीज़ मैयर करके खा रहे होते हैं। सुबह ब्रेड भी लेनी है तो उन्होंने कहना भाई आधी ले लो क्योंकि आज कैलोरीज सुबह ज़्यादा हो गई नहीं। यहाँ पे तो कहते हैं आन दो बस, आन दो आन दो। तो कैसे पॉसिबल होगा? आपने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया, इसलिए मैं अप्रिशिएट करता हूँ। कम ही लोग हम ऐसे माशरे में मिलते हैं जो इतने फिटनेस को लेकर, ये ओवरऑल पूरा माशरा इससे सुधर जाता है। जहाँ हम एजुकेशन की बात करते हैं, जहाँ हम पॉलिटिक्स की बात करते हैं, ये भी एक ऐसा शोबा है जो ओवरऑल हमारे देखें माइंड हमारा फ्रेश हो जाए। तो और हमें क्या चाहिए? रिलैक्स वो इसी तरह से आ सकते हैं अगर हम हेल्दी लाइफस्टाइल कंडक्ट कर रहे हैं। कैसे होगा पॉसिबल अगर हम लैक कर रहे हैं इस चीज़ में? ये एक चीज़ आपने बहुत अच्छी पॉइंट आउट की, वो ये थी कि लेबल रीडिंग की आदत नहीं है। ये हमें आदत डेवलप करनी होगी। हमें पता ही नहीं है हम क्या खा रहे हैं। आप कुछ खरीदने जा रहे हैं, जो चीज़ें तो आप रूटीन में ख़रीदते हैं, 2-4 बार पढ़ने के बाद आपको याद होगा इसमें क्या होता है। आप ब्रेड लेने जा रहे हैं, आप कुछ लेने जा रहे हैं, आप लेबल्स पढ़ें। जो चीज़ें आपको समझ नहीं आती, आप इंटरनेट पे सर्च करके देखें कि क्या ये सेफ़ हैं, क्या ये जो केमिकल्स जिनके कोड्स लिखे हुए हैं आर दे सेफ टू कंज्यूम। लेकिन पाकिस्तान में तो मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स वी कंज्यूम ऑन आर डेली बेसिस, उसके तो पीछे लेबल्स लगे नहीं हुए। बिरयानी के पीछे तो लेबल लिखा ही नहीं हुआ, पराठे के पीछे तो लेबल लिखा ही नहीं हुआ, कहाँ से पढ़े? हाँ जी, ये एक चैलेंज अब है जिसके साथ हमें अब इसका हल यही है कि घर का बना हुआ, जैसे मैंने अर्ज़ की कि एज सिंपल एज पॉसिबल आप रखें अपना फूड प्लान। जो आपको बनी हुई चीज़ें लेनी पड़ रही हैं, कोशिश करें कि वो लेबल्ड हों एटलीस्ट, ताकि आपको पता लगे कि व्हाट आर यू कंज्यूमिंग और व्हाट आर यू गिविंग टू योर किड्स। ओके, थैंक यू सो मच फ़हीम, आपने अपना बड़ा कीमती वक्त हमें दिया और बड़ी मज़ेदार गुफ्तगू हुई है। वंस अगेन आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट यू ऑन दिस शो। देखने वालों से भी ये गुजारिश है कि यार अपनी हेल्थ पे कॉन्सेंट्रेट